بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطبی کا 42واں سبق ہے آج۔ فَإِن قُلْتَ إِنْ عَانَيْتُمْ، اگر آپ اعتراض کریں کہ آپ کا مطلب اس سے کیا ہے، استحضار سے، تو یہاں پر پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ تصور اور تصدیق کی تحصیل اگر بطریق تسلسل ہو تسلسل ہم نے پڑھا تھا کہ ایک چیز موقوف، دوسرے پر دوسرا موقوف ہو، تیسرے پر تیسرا موقوف ہو، چوتھے پر چوتھا موقوف ہو۔ مثلا ہم کس چیز کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، مثلا ہم جانتے ہیں کہ زید اگر یہ نظری ہو تو اس کے جاننے کے لیے دوسرے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم اس کے ذریعے سے اس کو پہچان لیں، اور وہ بھی نظری ہے، یہ بھی نظری ہے، یہ آگے الی غیر نہایہ یہ سارے نظری ہیں۔ تو اس کا موقوف ہے، یہ اس پر یہ موقوف ہے، 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 اس پر، اور اس کا جاننا موقوف ہے اس پر، اور الی غیر نہایہ۔ تو اگر ایک تصدیق یا تصور اگر سارے نظری ہو تو اس کی تحصیل اگر بطریق تسلسل ہو تو پھر کیا ہوگا؟ امور غیر متناہیہ کے استحضار پر حصول علم مطلوب موقوف ہوگا۔ امور غیر متناہیہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ امور غیر متناہیہ ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک موقوف ہوگا دوسرے پر، اور پھر وہ بھی نظری ہے، یہ موقوف ہے اس پر، یہ نظری ہے، پھر یہ موقوف ہے اس پر، یہ بھی نظری ہے، پھر یہ موقوف ہے اس پر، یہ بھی نظری ہے، اس کے جاننے کے لیے اور کی ضرورت ہے، یہ موقوف ہے اس پر، یہ بھی نظری ہوگا، یہ موقوف ہے اس پر، یہ بھی نظری ہوگا۔ تو یہ سارے اس طرح نظری ایک موقوف اور دوسرے پر آخر الی غیر النہایہ۔ تو امور غیر متناہیہ کہ استحضار کہتے ہیں کہ ذہن میں ایک کو لانا، دوسرے کے بعد تیسرے کو لانا، اور تیسرے کے بعد چوتھے کو لانا، یعنی ایک کو موقوف کرنا دوسرے پر، دوسرے کا موقوف کرنا تیسرے پر۔ جس طرح ہم انسان کو جاننے کے لیے ہم حیوان کے تصور کرتے ہیں اور ناطق کے تصور کرتے ہیں، پھر دونوں کو ملاتے ہیں اور انسان کی تصور ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب کچھ بدیہی ہو اور کچھ نظری ہو۔ اگر سارے نظری ہو تو پھر تسلسل یا دور لازم آئے گا، اگر بطریق تسلسل ہو تو امور غیر متناہیہ کے استحضار پر حصول علم مطلوب کا حصول جو ہے، حصول علم مطلوب موقوف ہوگا۔ امور غیر متناہیہ سے یہ مراد ہے کہ یہ امور غیر متناہیہ ہے، اس لیے کہ تسلسل ہے، مسلسل چلتا رہے گا، اور اس کو اپنے دماغ میں لانا ہے۔ تو ان امور غیر متناہیہ کا استحضار جو ہے یہ محال ہے، اور یہ موقوف ہے، تو یہ موقوف علیہ بن گیا، موقوف علیہ۔ تو جب یہ موقوف علیہ یہ محال ہے، یہ کیا ہے؟ محال ہے، تو حصول المطلوب یہ بھی محال ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز محال پر موقوف ہو وہ خود بھی محال ہوتا ہے، تو پھر حصول علم مطلوب یعنی تصور زید ہے، یہ موقوف ہے کس پر؟ امور غیر متناہیہ کے استحضار پر، اور جب یہ امور غیر متناہیہ پر یہ موقوف یہ باطل ہے تو اس کا حصول بطریق تسلسل یہ بھی باطل ہو گیا، اور جب اس کا حصول بطریق تسلسل باطل ہو گیا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سارے تصورات اور سارے تصدیقات نظری نہیں ہے۔ یہاں تک پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی جو اعتراض ہے فَإِن قُلْتَ، یہ استحضار سے ہے، کہ استحضار سے مراد استحضار دفعتاً واحدتاً ہے، یعنی ایک ساتھ ان سب کو
ذہن میں حاضر کرنا، ان سب کو ایک ساتھ ذہن میں حاضر کرنا، یا اس سے استحضار فی ازمنہ ہے، یعنی مختلف زمانوں میں استحضار غیر دفعی، اس کو ہم کہیں گے غیر دفعی ہے۔ اس استحضار پر ہے کہ استحضار سے آپ کا دفعتاً واحدتاً مراد ہے، استحضار غیر دفعی مراد ہے۔ اگر یہ ہے استحضار سے دفعتاً غیر واحدتاً ہے تو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اگر غیر دفعی ہے یعنی ایک دفعہ نہ ہو مختلف زمانوں میں، تو یہ اس کو ہم تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ امور غیر متنوع کا استحضار یہ محال ہے، پھر اس کو تسلیم نہیں کرتے، پھر اس کو تسلیم پہلے اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ محال ہے، اور دفعتاً واحدتاً یہ امور غیر متناہیہ کا استحضار دفعتاً واحدتاً ہو تو اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کا استحضار جو ہے دفعتاً واحدتاً نہیں ہو سکتا۔ اگر غیر دفعی ہو تو صحیح ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ محال نہیں ہے، اس لیے کہ شاید نفس قدیم ہو اور مختلف زمانوں میں اس کو حاصل کرتا ہے۔ یہ ہے اعتراض کا خلاصہ۔ پھر اس میں ایک لفظ ہے معید۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ معید ہے، امور غیر متنوع کا استحضار جو ہے یہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ معید ہے، اور معید جو ہے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ دفعتاً واحدتاً آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو معدات ہے، یہ تو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو ابھی اس کی سمجھنے کے لیے ایک بات یہ ہے کہ معلول جو ہے، معلول ایک معلول ہے، معلول اس کے یعنی وہ چیز جس پر معلول کا وجود موقوف ہو، وہ چیز معلول کا وجود موقوف ہو، مثلا زید ہے اور اس کا وجود موقوف ہے کس پر؟ دوسرے پر۔ تو ابھی یہ چیز جو ہے اس کی تین حالتیں ہیں، اس کی تین حالتیں ہیں۔ یا تو معلول کا وجود جو ہے یہ موقوف ہے اس چیز کے وجود پر، یا اس چیز کے عدم پر، یا اس چیز کے عدم بعد الوجود پر۔ معلول کا وجود موقوف ہے اس چیز پر، تو یہ چیز جو ہے اس چیز پر موقوف ہے، لیکن اس چیز کی وجود پر موقوف ہے، یا اس چیز کے عدم پر موقوف ہے، یا اس چیز کے عدم بعد الوجود پر موقوف ہے۔ وجود پر اگر موقوف ہو، معلول کا وجود اس چیز پر موقوف ہے، اس چیز کی وجود پر موقوف ہے، لیکن یہ چیز اس چیز کا وجود معلول کے وجود کو مستلزم ہے، اس چیز کا وجود معلول کے وجود کو مستلزم ہے، یا اس چیز کا وجود معلول کے وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ مثلا طلوع شمس ہے، طلوع شمس کا وجود یہ، اور نہار جو ہے، نہار کی وجود یہ معلول ہے، اور یہ اس کے لیے علت ہے، لیکن اس کو ہم علت اس وقت کہیں گے کہ یہ چیز یعنی طلوع شمس نہار کی وجود کو مستلزم ہو، کہ جب بھی طلوع شمس ہو تو اس وقت ہی دن بھی ہو، تو یہ اس کے لیے کہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ علت کہیں گے، یعنی وہ چیز یعنی اس چیز کا وجود معلول کے وجود کو مستلزم ہو۔ معلول کا وجود
موقوف ہو اس چیز پر اسی طرح موقوف ہو کہ اس چیز کا وجود معلول کے وجود کو مستلزم ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علت کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس چیز کا وجود معلول کے وجود کو مستلزم نہیں، مثلا وضو ہے، وضو یہ نماز کے لیے، تو یہ علت ہے، یہ شرط ہے کس کے لیے؟ اس کو ہم شرط کہیں گے، یہ شرط ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے، شرط ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ لیکن نماز کی وجود وضو کی وجود پر موقوف نہیں ہے۔ نماز کی وجود وضو کی یعنی اس چیز کا وجود جو ہے، اس چیز کا وجود معلول کی وجود کو مستلزم نہیں ہے کہ وضو کر دے تو نماز بھی ادا ہوگی، اس طرح نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرط کہتے ہیں۔ لیکن اگر عدم پر موقوف ہو، مثلا طہارت ہے تو یہ اس کا عدم جو یعنی نجاست کے مطلق عدم پر موقوف ہے، تو اب اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مانع کہتے ہیں۔ مانع، یہ مانع ہے کس کی؟ طہارت کی۔ ابھی عدم بعد الوجود، یہ معید کی جو بات ہے یہ یہاں پر عدم بعد الوجود کے ہے، اور اس میں آپ یہ سمجھیں مثلا ایک آدمی ہے، یہ آدمی ہے اور یہ یہاں سے جا رہا ہے یہاں تک، تو ابھی یہاں پر اس نے یہ قدم اٹھایا، یہ قدم اس نے اٹھایا، جب ایک قدم اٹھایا تو قدم کا وجود ہے، پھر قدم رکھ دیا تو قدم پر کیا آیا؟ عدم آیا، تو یہ عدم، اس قدم کی جو عدم ہے یہ معید ہے، یہ عدم کیا ہے؟ یہ اس کے لیے اس کا وجود، یہ معلول کا وجود اس چیز کے عدم بعد الوجود پر موقوف ہے، تو یہ معلول ہے، یہ دوسرا قدم جو ہے، دوسرا قدم یہ معلول ہے، اور اس چیز کا عدم جو ہے عدم بعد الوجود، پہلے وجود میں آیا پھر اس پر عدم آیا، تو یہ قدم اٹھائے گا، دوسرا قدم اٹھائے گا، یہاں پر جب اٹھایا تو یہ اس قدم کا وجود آیا، اس کا عدم آیا، پھر یہ قدم رکھ دیا تو پھر یہ قدم اٹھائے گا، اس طرح ایک قدم رکھے گا دوسرا قدم اٹھائے گا، ایک قدم رکھے گا دوسرا اٹھائے گا، ایک قدم رکھے گا تو دوسرا اٹھائے گا، تو ایک قدم جو ہے دوسرے کے لیے معید ہے، ایک قدم دوسرے کے لیے معید ہے، اور معدات جو ہے یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، معدات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اور امور غیر متناہیہ، یہ امور غیر متناہیہ کیا ہے؟ یہ معدات ہے۔ سبق پڑھیں گے پھر سبق میں، لیکن اس کو پہلے سمجھیں کہ علت کیا ہے؟ کہ اس چیز کی وجود پر موقوف ہو، عدم پر موقوف ہو، عدم بعد الوجود پر موقوف ہو، یعنی معلول کا وجود موقوف ہو اس چیز کے وجود پر، یا اس چیز کے عدم پر، یا اس چیز کے عدم بعد الوجود پر۔ ہماری بات یہاں پر کس سے ہے؟ عدم بعد الوجود پر ہے۔ مثلا میرا یہ قدم ہے، میں نے اٹھایا تو اس پر وجود آیا، قدم پر میں نے رکھ دیا تو قدم پر عدم آیا، یہ عدم ابھی معید ہے کس کے لیے؟ دوسرے قدم کے لیے، تو دوسرا قدم جب میں اٹھاؤں گا تو یہ اس پر وجود آیا، اور جب میں یہ قدم رکھوں گا تو اس پر عدم آیا، اور اس قدم کا عدم جو ہے کہ عدم یہ تیسرے قدم کے لیے کیا ہے؟ معید ہے، تو ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ 100 قدم ایک ساتھ لے لیں، تو معدات میں یہ ہے کہ یہ ایک ساتھ آپ نہیں لے سکتے، ایک ساتھ نہیں لے سکتے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ کیا ہے؟ معید اس کو کہتے ہیں کہ اس پر جب عدم آ جائے، یہ عدم کیا ہو؟ دوسرے قدم کے لیے معید ہو، یہ اس کا عدم دوسرے کے لیے معید ہو، تو اس کو معید کہتے ہیں کہ آپ نے یہ قدم، یہ پہلا قدم جب وجود میں آیا، وجود کے بعد عدم میں آنے کے بعد یہ دوسرے قدم کے لیے کیا بنا؟ معید بنا، یہ قدم جو ہے، ابھی یہ قدم اٹھا دیا تو اس پر وجود آیا، جب یہ قدم آپ نے رکھ دیا تو یہ معید بن گیا اس قدم کے لیے، پھر آپ یہ قدم جو ہے یہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس طرح یہ وجود میں آتا ہے، پھر عدم میں آتا ہے، پھر جب یہ رکھتے ہیں تو پھر یہ قدم لیتے ہیں، تو اس طرح یہ قدم اٹھا کے پھر یہ لیتے ہیں، تو قدم
ایک قدم جو ہے دوسرے قدم کے لیے کیا ہے؟ معید ہے۔ تو شاید آپ اصطلاحات جو میں نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ یہاں پر امور غیر متناہیہ سے مراد یہ ہے کہ جس پر اس کا جاننا موقوف ہے امور غیر متناہیہ۔ استحضار سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو ذہن میں لائے اور پھر حصول المطلوب سے مراد یہ چیز ہے۔ اور استحضار دفعتاً واحدتاً پر اعتراض اور استحضار غیر دفعی پر اعتراض، وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، آگے سبق میں انشاءاللہ خوب سمجھیں گے، لیکن اس کو پہلے سمجھیں ان اصطلاحات کو۔ پھر میں نے آپ سے کہا کہ وہ چیز جس پر معلول کا وجود موقوف ہو، یا تو معلول کا وجود جب موقوف ہوگا اس چیز کے عدم پر وجود پر موقوف ہوگا، یا عدم پر یا عدم بعد الوجود پر۔ اگر معلول کا وجود موقوف ہے اس چیز پر اس طرح موقوف ہے کہ اس چیز کا وجود معلول کے وجود کو مستلزم ہو، یعنی اس کے وجود کے ساتھ اس کا وجود بھی ہو، یعنی طلوع شمس کے ساتھ نہار کا وجود لازمی ہے، مستلزم ہے۔ اس طرح اگر مستلزم نہ ہو اس چیز کا وجود، معلول کے وجود کو مستلزم نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرط کہتے ہیں۔ اس طرح وضو اور صلاۃ ہے کہ وضو کرنے سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ اور ایک ہے یہاں پر عدم، جس طرح طہارت نجس کے مطلق عدم پر موقوف ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مانع کہتے ہیں۔ اور ایک ہے عدم بعد الوجود پر موقوف ہو، یعنی معلول کا وجود عدم بعد الوجود پر موقوف ہو، جس طرح ایک قدم دوسرے قدم کے عدم آنے پر موقوف ہوتا ہے، پھر وہ قدم اگلے کے لیے معید ہوتا ہے۔ اس طرح معدات جو ہے یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آگے سبق میں ہم تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن میں نے چاہا کہ جو اصطلاحات ہے یہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، تو اس کو خوب سمجھے، آگے سبق میں انشاءاللہ اس کو حل کریں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔